السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے سائنسی ملوکیت۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پہنچے۔ میں نے اس پر خوب غور کیا ہے اور کافی توجہ دی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ تشکیک زندہ ہے اور تحقیق مردہ ہے۔ جو بات پائے تحقیق کو پہنچے گی اور اس کی بات فلسفیوں اور دانشوروں اور سائنسدانوں نے طے کر دیا، صبح رسا سرے پر گانٹھ دے دی، وہ بات ختم ہو گئی اور مر گئی۔ لیکن جس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وہم اور بکواس خیال کرتے ہیں، وہ بات زندہ ہے اور پروان چل رہی ہے اور ہر عہد کے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن کر کھڑی ہے۔ The ever more rigorous application of the scientific method to all subjects and disciplines have destroyed even the last remnants of ancient wisdom۔ اس وقت بڑے اعلیٰ درجے کی سائنٹیفک زبان میں اور نہایت زوردار فقروں میں باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اقدار اور معنی سوائے ڈیفنس مشین کے اور کچھ نہیں۔ یہ رجت پسندی اور ریئیکشنری ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ ایسے فقروں، اس قسم کے بیانوں اور ایسی تحریروں کا جو سائنس کے نام پر وضع کی ہیں، کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ لوگ روٹی مانگتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو بلوے اور ہنگامے عطا کیے جاتے ہیں۔ انہیں حق مانگنے کے نعروں پر اکسایا جاتا ہے، حالانکہ ان کو روٹی دینی چاہیے۔ لوگ بنتی کرتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، کیسے بقا حاصل کر سکتے ہیں، کیسے سیو ہو سکتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بقا اور دائمیت بکواس ہے۔ اس کی حقیقت ایک انفنٹائل ہیومر سے زیادہ نہیں۔ ان کی آرزو ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ انسانیت سے اور شرافت سے اور صداقت کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم مشین ہو، جس طرح کمپیوٹر ہوتے ہیں اس طرح کے آلات ہو، نہ تمہارا کوئی اختیار ہے، نہ تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، بس تمہیں کام کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے۔ کئی صدیاں مذہب کی حکمرانی کے بعد اب ایک نیا اور زیادہ خوفناک دور آیا۔ گزشتہ 3 صدیوں سے سائنسی ملوکیت کا دور چل رہا ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنے مرکز سے اکھاڑ دیا ہے، ایک بے مقصد بے مرکز گروہ پیدا کر دیا ہے جس کی باغ ڈور زیادہ تر نئی نسل کے ہاتھ میں ہے۔ اس عمل سے کرۂ ارض کی ساری انسانیت کسی بھی شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ آج کی زندگی یوں ہے جیسے ہم کسی غیر ملک میں ہوں، کسی اجنبی جزیرے میں ہوں، اور زندگی ہم پر تھوپی جا رہی ہو، ہماری مرضی کے خلاف، ہم سے پوچھے بغیر، ہم کو ریڈی کیے بغیر ہم کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم کو ڈاکٹر، انجینئر بن جانا پڑتا ہے کیونکہ وقت کے تقاضے اس قسم کے ہیں، یا جس وقت تک ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں، اس وقت تک ہم ڈاکٹر یا انجینئر یا مکینک یا آرکیٹیکٹ بن چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم فیصلہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کو اپنے بوڑھے والدین اور اپنے جوان ہوتے بچوں کے درمیان رہنا چاہیے، اس وقت تک ہم کینیڈا یا کویت یا انگلستان یا دبئی، شارجہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ عمل نوجوانی یا جوانی میں ہی نہیں ہوتا، ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور ہم حیوانوں اور چوپایوں کی طرح یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے گھروں پر استادہ نہیں ہوتے، ہر وقت ڈگمگاتے رہتے ہیں، میں کیا کروں، یا میں کیا کروں کہ آپ کو بچا کر اور سنبھال کر رکھ سکوں۔ دیکھو، میں تمہیں اس کا جواب بتاتا ہوں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، پھر میں تمہیں وہ طریقے بتلاؤں گا جن سے وہ چیز حاصل ہو سکے۔ یہی تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ شاید میں زندگی کی خوشیاں چاہتا ہوں، آنند کا طلبگار ہوں۔ اچھا، پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مجھے کیا معلوم، میں تو بس خوش رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر سنو، تمہارے خوش رہنے کے لیے تمہیں دانش کی ضرورت ہے۔ یہ دانش کیا چیز ہے؟ تو پھر تم کو حقیقت کی تلاش ہے، ایسی سچائی کی تلاش جو تم کو آزاد کر دے۔ لیکن سچائی کیا ہے جو ہم کو آزاد کر دے؟ یہ کہاں مل سکتی ہے؟ کس کے ہاں دستیاب ہے؟ کون میری رہنمائی کر سکتا ہے کہ سچائی کہاں ہے؟ کم از کم دور کھڑا ہو کر ہاتھ کے اشارے سے ہی بتا دے کہ سچائی اس طرف کو ہے۔ The traditional wisdom had considered the human as weak but open-ended, that is capable of reading beyond itself towards higher and higher levels. Its voltage may be low, but its amperes are quite high. They can produce heavy spark if applied at a proper time. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس زندگی کے ساتھ، یہ جیون جو مجھے میری مرضی کے خلاف مل گیا ہے، اس کے ساتھ کیا کروں؟ پاسکل نے کہا، "Men wishes to be happy and only exists to be happy and cannot wish not to be happy."
کانٹ نے کہا انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کون سی چیز خوشی عطا کرے گی، آنند بخشے گی۔ روایتی دانش اور جٹ کی بات کا خیال ہے انسان کی خوشی کا سارا دار و مدار بلندی حاصل کرنے پر ہے، عرفہ خصوصیات پیدا کرنے پر ہے، اونچی عرفہ اور افلاکی فلسفی تلاش کرنے پر ہے، خدا کے درشن کرنے پر ہے۔ اگر انسان نیچے کی طرف جاتا ہے اور اپنی لوور خواہشات اور صفری خصوصیات استوار کرتا ہے تو وہ حیوانوں اور مویشیوں کی سطح پر آ جاتا ہے، اور یہ چیز اس میں حزن اور ملال پیدا کر دیتی ہے، اس کو ناخوشی سے بھر دیتی ہے، وہ اتھاہ مایوسیوں کا اور مستقل مریض بن جاتا ہے۔ یہ کوئی روحانی بات نہیں، اوپر اٹھنے اور اونچا جانے کی خواہش ماڈرن انسان میں بھی ہے، جو روحانیت پر اور مذہب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ دولت حاصل کر کے دوسروں سے اونچا ہونا چاہتا ہے، علم حاصل کر کے دوسروں سے عرفہ ہونا چاہتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پر ترقی یافتہ کہلانا چاہتا ہے، آسمانوں پر کمندے ڈالنا چاہتا ہے، خلا میں ابھر کر چاند تک پہنچ جانا چاہتا ہے۔ انسان اور حیوان میں ایک شے مشترک ہے، اور وہ ہے لذت حاصل کرنے کی خواہش، دا انجوائمنٹ آف پلیجر۔ انسان زیادہ تر اس کو جسمانی زندگی اور نفسی حرکتوں کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ میرے ماڈرن دوست اور میرے ترقی پسند قاری اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں گے کہ آنند صرف ان طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور ان راہوں پر چل کر مل سکتا ہے جن سے ماڈرن لوگ قطعی طور پر ناآشنا ہیں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک بلندی اور رفعت اور اونچائی کی جسے حاصل کرنے کے لیے انسان تڑپتا ہے اپنے وجود میں خصوصی کوالٹیٹیو نہیں ہوگی، محض بلندی حاصل کرنے اور سیدھے اوپر کو نکل جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اونچائی محض جسمانی اونچائی اور چاند تک پہنچنے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت سائنسی نمونہ یا سائنسی نقشہ جو ساری دنیا پر حاوی ہے، نیوٹن کی فزکس، کارٹسے کی منطق اور ڈارون کی حیاتیات ہے۔ اس نقشے اور نمونے کے اندر ایٹم کو پھاڑا گیا، چاند پر چہل قدمی کی گئی، پرانے دلوں کی مرمت کی گئی یا ان کی بدلی کی گئی، اور لوگوں نے آواز سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ ایسی چیزوں کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو ترقی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ لوگ خوش ہیں لیکن کوئی بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ انسان کی اخلاقی ترقی کے بغیر کوئی ترقی صحیح معنوں میں ترقی نہیں ہے۔ اخلاقی ترقی کے بغیر صرف سائنسی ترقی بڑی خطرناک اور ہولناک ہو جاتی ہے اور انسانی گرفت سے نکل جاتی ہے۔ یہ بات کہی تو بڑی دیر سے جا رہی ہے اور بار بار کہی جا رہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم طبعی زندگی کو اور اس کے ہزاروں لاکھوں برس پرانے ٹھکانوں کو ایک نیوکلیئر پلانٹ سے بھسم کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اقتصادی ترقی یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ سے اس کو برباد کر سکتے ہیں۔ فراوانی اور تکنیکی ترقی جو کچھ کے لیے طاقت اور آسودگی کا سامان فراہم کرتی ہے، دوسرے بے شمار لوگوں کے لیے اکتاہٹ، سختی، مشقت، ابتذال اور بے مروتی پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی کثیر آبادی بے گھر، بے در و بے رزق زندگی بسر کر رہی ہے، اور غربت اور افلاس صنعتی سوسائٹیوں کے دلوں کو چیر کر اندر گھس رہا ہے، اور ان سوسائٹیوں میں نئی طرز کے بیکار، بے امید اور بے نام و نشان لوگ نوکریوں، ملازمتوں اور معاش سے پرے جنم لے رہے ہیں۔ یہ زمانہ ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بڑے انقلاب کا منتظر ہے، لیکن تبدیلی اپنے بھرپور انداز میں ایک تخلیقی قوت بن کر صرف انفرادی سطح پر آیا کرتی ہے۔ تو کیا فرد واحد کی وجہ سے گروہوں میں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ضرور ہو سکتی ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ فرد اور گروہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یکجائی، تمامی اور خود مختاری، اٹانومی کلیدی تصورات ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، الگ نہیں ہیں۔ خود مختاری کے بغیر یکجائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کل تمام اور سالم کے بغیر خود مختاری بے معنی شے ہے۔ اس کے بغیر خود مختاری موجود ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مصنوعی خود مختاری جو صاف سوسائٹی کے پیداوار ہے، ایک ایسی خوشی ہے جو سرکنڈوں کی اوٹ میں اور کار کے اندر پردے کھینچ کر حاصل کی جا رہی ہے۔ صرف ایک مکمل اور آزاد شخص ہی کام کر سکتا ہے، ایکٹ کر سکتا ہے، وہی مدافعت کر سکتا ہے، وہ رک کر چل سکتا ہے، کوئی نئی شے تعمیر کر سکتا ہے۔ مکمل اور ہول ہونے کی صورت میں ہی اس کو یہ راز سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ لوگوں کی ناسمجھی،
کم فہمی اور کوتاہ اندیشی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک مادہ پرست سرمایہ دار، مصرف اور کمپیٹیٹو سوسائٹی ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ جب ہر قسم کی اکانومی کو بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہوگا تو موجود ذرائع ضرور سکڑیں گے۔ اگر مسلسل گروتھ کا عمل جاری رکھنا ہے تو پھر یہ عمل منطقی طور پر اسی طرح ختم ہوگا جیسے برطانیہ کا جزیرہ اس فالٹ میں ڈوب گیا تھا۔ اگر خوشی کسی ایک فرد کے لیے فراہم کی جائے گی اور ایک فرد کو شخصی آزادی عطا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر ایک اور شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں غم سہنے پر ضرور مجبور ہوگا۔ ثبوتی سوچ کی طرف پیش قدمی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں خود شناسی کا جوہر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔